اسی طرح سے 9ویں چیز فاسق علماء اور جاہل عباد کی اقتداء. فاسق علماء اور جاہل عباد ان کی اقتداء. اقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد. فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، احبار و رہبان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. احبار یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے اور رہبان یہ نصارہ کے راہب اور عابدوں کو کہا جاتا ہے. یہودیوں میں بڑا مقام ان کے علماء کو تھا جو کتاب کے حامل تھے اور ان کو احبار کہا جاتا ہے، اور نصارہ میں راہب تھے، راہبہ سے ڈرنا. تو یہ اللہ سے ڈر کے تقوی اور تہجد اور جو بھی اس زمانے کی عبادتیں تھیں، پرہیزگاری، اس میں غلو کیے ہوئے تھے. لیکن بعض آپ جانتے ہیں کسی چیز میں جب غلو ہوتا ہے اجتناب میں تو ارتکاب میں بھی غلو ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں گے انہوں نے نکاحوں کو ترک کر دیا، دنیا سے دور ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ عورتوں سے نکاح ترک کر کے اتنا زیادہ پاکیزگی اختیار کی کہ لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے. اور آج تک کئی کیسز ہیں ایسے، انگلینڈ میں آپ دیکھیے کئی کیسز اب بھی نکلتے ہیں کہ فلانا عیسائی جو بھی ان کا ہے، جو تارک تھا نکاح کا، اس نے فلاں لڑکے کے ساتھ میں بری حرکت کی. ایک چیز میں جب آدمی اعتدال کو چھوڑتا ہے تو اس میں آدمی بچنے کی بجائے اور زیادہ بری حرکتیں کرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے، جس چیز کی طلب اس میں ہے، اس کو اللہ نے حلال رکھا ہے، لیکن اس میں حد بندی کی ہے. سرے سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو جو منع ہے آدمی اس میں بھی گر پڑتا ہے. لہذا اس زمانے میں جو احبار اور رہبان تھے، تارک دنیا، تارک نکاح، جو اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن ان میں اس میں فساد جب آیا تو لوگوں کا مال جھوٹے طور پر ہڑپ کرنا اور اسی طرح سے ان کی عزتیں تباہ کرنا اور ہر قسم کی برائی، لوگوں کا استحصال کرنا جس کو آپ کہیں گے، ان میں پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان میں سے بہت سے احبار اور رہبان ان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کو جھوٹ بول کے ان کے مالوں پر قبضہ کرتے ہیں. اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی راہ سے ان کو روکتے بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو حق بتلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق کر لی، تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں گے. پھر ہم کو وہ سارے ہدیے اور وہ سارے مال اور وہ ساری عزت اور سرداری ہم کو نہیں ملے گی. ہمارے یہاں غلاموں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے سامنے باادب ہوتے ہیں، ہماری بڑائی مانتے ہیں، اپنے مالوں میں سے ہم کو دیتے ہیں. لیکن اگر یہ ہم نے تصدیق کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ جا کر ان سے سیکھیں گے اور پھر ہم کو کچھ نہیں ملے گا. آج بھی یہ بیماری ہے. کتنے علاقے ہیں، پیر صاحب ہیں، لوگ آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، پیشانی تو بہت دور کی بات ہے، پاؤں چومتے ہیں. ہاتھ چومنا حرام نہیں ہے لیکن اس میں غلو منع ہے، لیکن پاؤں چومنا کوئی دلیل نہیں. اور اتنی زیادہ اس کا دھویا ہوا پانی پیئیں گے وضو کا. حالانکہ ایسے بابا ہوتے ہیں کہ ان کو چھونے میں بھی آدمی کراہت محسوس کرے گا، واقعی عقل مند اگر ہے تو. لیکن جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کے تھوکا ہوا بلکہ نہ جانے جو بھی چیزیں ہیں لوگ اس کو تبرکات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور بعض ان میں سے جو پیر صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں، مرغا کھانا غلط نہیں ہے، لیکن ان کا دین برباد کرنا، ان کو حق سے محروم رکھنا، بدعات پر، شرکیات پر ان کو باقی رکھنا اپنے مفاد کی وجہ سے. آپ دیکھیے ان کے یہاں ملے گا. آدمی جائے درگاہ پر، اب جاتا ہے درگاہ میں چادر کے نیچے چلا گیا تو مجاور بھی دوسری طرف سے آ جاتا ہے، کچھ لاؤ، اور ان سے جمع کرتے ہیں. یہ بھولا بھالا مسلمان اتنا بھی بھولا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچتا ہے
میں اتنا ٹکٹ نکال کے آیا ہوں گاڑی سے اور یہاں آیا ہوں کہ بابا میری تجارت میں برکت دیں گے، اور پھر بابا کے مجاور کو یہ یہاں رہتا ہے، یہ لوکل ریزیڈنٹ ہے، پرماننٹ، یہ یہیں رہتا ہے درگاہ میں اور یہاں کا پرماننٹ ممبر ہے ٹرسٹ کا بھی، اور ہر اعتبار سے نسبت ہے، بابا اس کو نہیں دیتے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اتنی دور سے مانگنے کے لیے آیا ہوں اور یہ تو ان کا اپنا ہے، اگر واقع، اور یہ کہہ رہا ہے بابا ہی دیں گے، کوئی نہیں دے گا، لینا ہے تو یہیں سے ملے گا، اور یہ کس سے لے رہا ہے؟ مجاور آنے والوں سے۔ یہ کبھی سوچتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شرک انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن عقل کس کے لیے؟ استعمال کرنے کے لیے بھائی۔ آدمی کو آنکھ اللہ نے دی ہے، اگر دن بھر بند کر کے رہے تو کچھ دکھے گا؟ استعمال کرے گا اس کو، سوچتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی پیشوا ان میں ہوتے ہیں اہل باطل کے، وہ ان کو حق سے محروم رکھتے ہیں اور ان کا مادی استحصال کرتے ہیں، ان سے مال لوٹتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے درگاہوں کے ٹرسٹ کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں پڑھ رہا ہے، ان کی پراپرٹی آپ دیکھیے کتنی ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بابا جو ہے اللہ والے تھے، سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، سالن بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کیوں ایسے؟ آپ کو تو مرغ کے ساتھ اور کچھ مٹھائی نہ ہو تو آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ آپ سوچئے کہ انہوں نے دینی اعتبار سے لوگوں کا نقصان کیا۔ دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک کئی پراپرٹیاں ہڑپ کر گئے وہ لوگوں کی، درگاہ کے نام پر یا فلاں نام پر لے لیا اور اس کے بعد کھا گئے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور دوسری چیز ان کے دین کو برباد کرتے، لَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے، توحید سے، اتباع سے، حق سے ان کو محروم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے حق کا اقرار کر کے ان کی دنیا لوٹ لیتا تب بھی برا تھا، لیکن کم برا تھا۔ دنیا تو لوٹتے ہیں، دین بھی لوٹتے تھے۔ دنیا سے تو ان کو کنگال کرتے ہیں، دین میں بھی ان کو کنگال کر دیتے ہیں، غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ برائی پر برائی ہے، اور عموماً لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگوں کی بھی عادت کیا ہے؟ ایسی لوگوں کے پیچھے چلیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی مولوی صاحب کے پاس آئے، عالم صاحب کے پاس آئے کہ فلاں چیز کے لیے کوئی تعویذ لکھ کے دیجیے۔ اگر عالم کہے کہ بھائی تعویذ وائز کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یہ سورت پڑھ لو، سورۃ الفاتحہ پڑھ لو اور دم کر دو، یا فلاں سورت معوذتین پڑھو، یا فلاں دعا حدیث میں آئی ہے، سیدھا سادہ، تو یہ کوئی مولوی نہیں ہے۔ اتنا ایزی وہ تو ہم کو بھی آتا ہے، لیکن پھر دوسرے کے پاس جائے کہ ہاں صحیح جگہ آیا تھا، ایسا مرغا لے جس کی کلگی ایسی ہونا چاہیے، ایسا لیمو لے جو 5 دھاری ہونا چاہیے، اس کو یہاں سے کاٹ، یہاں سے نہیں، اس میں لیمو یہ ڈال، رنگ ڈال اس کے اندر، ایسا کنواں دیکھ جو سوکھا ہوا ہو، اس کے اندر اتر مت، باہر سے اس میں ڈال، فلانے پل کے نیچے جا، وہاں پر ایسی بکری ایسے رنگ کی کالی ہو، اس کو لے جا اور وہاں ذبح کر، بسم اللہ مت بول۔ یہ کام ہے۔ تھوڑا بچوں کو بھی دیکھیے، آپ گفٹ اگر آپ ایسے دے دیں تو مزہ نہیں آتا، تھوڑا ایسا ایسا کر کے آپ دیں گے تو ان کو مزہ آتا ہے۔ انسان کی عجیب ذہنیت ہے، جب تک کہ آپ عجائبات نہیں جوڑیں گے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا ہے۔ سیدھا سیدھا سادہ سادہ دین لوگوں کو نہیں چاہیے، اس کے اوپر آپ کچھ اس کے اندر مکس کر کے جب تک نہیں دیتے ہیں لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہمیشہ ملیں گے لوگوں کو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ باطل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، غلط چیزوں کو، وَلَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو باطل کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ غلط چیزیں اس کے اوپر عجائبات کو جوڑ دیا جائے، لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اندر مزہ آئے، اچھی دکھائی دیتی ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے جتنے رہنما ہیں یہ قوم کو برباد کرتے ہیں، اور قوم ایسوں کے پیچھے عموماً چلتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ جہالت سے۔ ساری مصیبت کی جڑ جو ہے وہ جہالت سے، ساری مصیبت کی جڑ جہالت سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے پہلی جو وحی نازل کی وہ علم کے تعلق سے تھی۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ کیوں آئی؟ کیونکہ توحید کے لیے بھی پہلے علم ضروری ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس آیت میں بھی لا الہ الا اللہ کو بعد میں ذکر کیا، فعلم کو پہلے. علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو نہ اس کے عقائد کی اصلاح ہوگی، نہ اس کی عبادات کی، نہ معاملات کی، نہ اخلاق کی. لہذا مسلمانوں کی جہالت ہے. اس کی وجہ سے کئی ایسے لوگ جو مسلمانوں کا استحصال کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں. وہی بیوقوف بننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو بنانے والا کامیاب ہوگا. بنانے والا کامیاب کیسا ہوا؟ ہم بننے کے لیے تیار ہیں، بنائیے، جتنا بیوقوف بنانا ہے بناؤ. تو قوم بیوقوف بننے کے لیے تیار ہے تو لوگ بنانے کے لیے آمادہ ہیں. کسٹمر اگر نہیں ہوگا بزنس چلے گا؟ تو کسٹمر بھیڑ لگا کے لائن لگا کے ہیں بھائی بابا کے پاس لائن لگا کے لیے. کوئی مسجد میں آپ نے کبھی دیکھا لائن لگا کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ بھائی اتنی بھیڑ ہے کہ جگہ نہیں مل رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں. درگاہ پر بابا کے پاس لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوں گے اور اس کو سعادت سمجھیں گے. لیکن نماز کے لیے 5 منٹ اگر دیر کر دیں مولوی صاحب تو لوگ کھانسنا شروع کریں گے. نماز میں بھی اگر لمبی صورت پڑھ دے اگر کوئی عالم تو پیچھے سے جتنے لوگ ہیں کھانسنا شروع کریں گے گویا کہ لقمہ ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیوی بچوں کا ہمارا خیال ہے کہ نہیں آپ کو؟ جاب پہ جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن وہی آدمی بابا کے پاس جاتا ہے جوتی پھینک کر بھی مارے تو اس کو عزت سے واپس لا کر دیتا ہے. اس کو خوشی دائیں بائیں دیکھتا ہے کتنا بڑا بابا ہے، خوش ہوتا ہے بابا نے مجھ کو چنا جھوٹا مارنے کے لیے. آپ دیکھ کئی لوگ ایسے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک بابا تھے ہرے بھرے بابا، بات دور نکل جائے گی. ہرے بھرے بابا، وہ بابا کیا کرتے تھے؟ کچھ نہیں کرتے تھے. جو بھی ان کے پاس جائے پہلے ڈنڈا اٹھاتے تھے، خوب مارتے تھے اس کو. اور وہ آدمی کوئی آدمی انگلی لگایا اس کے ہاتھ توڑ دے، موٹا تازہ اچھا خاصا آدمی، کیونکہ ایسے لوگ ہی ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو اہل ثروت ہوتے ہیں اور بڑھانے کے لیے. وہ بابا ڈنڈا لے کے اتنا پٹائی آڑے تیرے جیسا ان کو لگے ادھر سے ادھر سے سر پہ کہیں بھی پیٹتے تھے. غصہ جو بھی ان کا نکال دیتے اس کے اوپر. اب وہ آدمی مار کھانے کے بعد وہ کیوں مارتے تھے؟ بولے اس کی نحوست میں نکالتا ہوں. نحوست اس طرح سے نکالتے تھے. لوگ مار کھا کے بھی جو ہے شکر ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کا. اور ہمارے علماء پیار محبت سے دین کی بات سکھا ان کے دشمن بنتے ہیں. کیا قوم ہے آپ سوچیے. کیسے مصیبت نہیں آئے گی، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا بتائیے. جب ذلیل ہونے کے لیے ہم خود تیار ہیں، اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں، کیوں ذلیل نہیں ہوں گے؟ ذلت کی قبریں تو ہم خود کھود رہے ہیں. ساری مصیبت جہالت ہے، جہالت ہے. اور ہم کو سادہ دین نہیں چاہیے. ہم کو کیسا چاہیے؟ تھوڑا ایک دم لائٹنگ والا دین چاہیے. ایک دم وہ آپ دیکھیے ساری بدعات جتنی بھی ہیں، روشنی ہونا چاہیے، رنگ برنگے کھانے ہونا چاہیے، ناچ گانے قوالیاں ہونی چاہیے، ہر طرح کا اس طرح کا ڈیکوریشن، تو دین ہے. ورنہ سادہ دین. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کنڈے بھی نہیں، 11ویں بھی نہیں، ایک بھی میٹھا تمہارے پاس نہیں، اور باتیں بھی کڑوی کسیلی تمہارے. ساری مٹھائیاں غائب کر دی آپ لوگوں نے. فاتحہ کی بندی غائب کر دی، محرم کے فلاں چیز غائب کر دی، یہ وہ سب غائب کر دیا. آپ کا کیا دین ہے؟ کچھ ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. ایک دم سب طرف ماتم. آپ کا نکاح بھی ایسے جیسے جنازہ، نکاح بھی جنازے کی طرف، سیدھے سادھے ایک دم نکاح. آیا بیٹھا گیا جیسے کوئی بس 5 وقت کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں. کوئی نکاح ہے؟ قبول ختم ہو گیا. نہ ناچ گانا، نہ کچھ ڈسکو پسکو، کچھ بھی نہیں. رت جگہ نہیں، ہلدی نہیں، جلدی سب ختم. یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں کو ایسا چاہیے تھا. تو جب ایسا لوگوں کو خرچ کرنے کی جب چاہت ہے تو خرچ کروانے والے بھی تو ہیں. ایسے لوگ جو ہیں لوگوں کو بگاڑتے ہیں. ایک انسان کے لیے سعادت کی چیز یہ ہے کہ اس کو اہل سنت والجماعہ یعنی جو سلف کی پیروی کرنے والا، قرآن و سنت کے تابع چلنے والا ایسا عالم مل جائے، آدھا کام اس کا ہو گیا، صحیح رہے. اس لیے آخری دور میں کیا ہے، جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ گمراہ ہوں گے. معلوم ہے علماء کا وجود گمراہی سے امت کو بچانے کے لیے دیوار کی طرح ہے. حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. عالم جب نہیں ہوں گے لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے. ایسے لوگ
جن کو صاف قرآن نہیں آتا ہے پڑھنے کے لیے، لوگ قوموں کے پیشوا بن جائیں اور لوگ ان کے تھوک کو تبرک کے طور پر رکھیں، آپ سوچئے قوم کیسی ذلت میں چلی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ان کے پاس تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اختصاص ہے۔ یہ آج امت مسلمہ میں بھی چیز آج رائج ہوئی ہے۔ تو برے علماء اور جاہل عباد اور فاسق علماء، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے علماء اور سرے سے شریعت کا دین کا علم نہیں رکھنے والے ایسے عبادت گزار عابد اللہ والے جن کو لوگ مانتے تھے، ان کی پیروی وہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ ان کا پورا فائدہ اٹھا کر ان کی جہالت کا، ان کا نقصان کرتے تھے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی۔ اور اللہ نے فرمایا بِقَوْلِهِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین میں نہ غلو مت کرو، اپنے دین میں حدیں پار مت کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، جنہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ تم میں سے، یعنی اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک گئے، ان کے پیچھے مت چلو، اس نبی کی تعلیمات پر چلو جو ان سے پہلے آئے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ قوم میں نبی ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ والے کچھ ہوتے ہیں، وہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دور گزرتا جاتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور اس دین میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں، اور پھر اس دین کی عظمت کی بنیاد پر، کیونکہ دور جیسے جیسے آگے آگے ہوتا جاتا ہے، ایک دین مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کی عظمت لوگوں میں قائم ہو جاتی ہے، پھر اس دین کی عظمت کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنا مقام بنا لیتے ہیں، اور پھر لوگ ان کے غلام ہوتے ہیں، اصل دین سے جوڑنے کی بجائے وہ اپنی شخصیات سے ان کو جوڑ لیتے ہیں، اور یہیں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ گمراہ لوگوں کو کرتے ہیں۔ ہم جو بولیں وہ صحیح، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، کیونکہ اس سے پوری شخصیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم، بلکہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں کرو، اگر غلط ہے تمہارا گناہ ہم پر، ایسے بھی لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ وہی آدمی بول سکتا ہے جس کو آخرت کا سرے سے خوف نہ ہو۔ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ ڈھونے والا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے سے باندھ کر رکھنے کے لیے جب لوگوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے ان کے بارے میں، کہتے دیکھو غلط ہے نا، تو ہم جو بول رہے ہیں وہ تم کرو، تمہارا اگر یہ غلط ہے، گناہ ہے، ہم پر تمہارا گناہ ہے، تاکہ تم ہم سے جڑے رہو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے راستے پر مت چلو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو نصارہ میں سے آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا، تین کا تیسرا بنا لیا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اللہ نے کہا تین مت کہو، تثلیث یا جس کو آپ ٹرینٹی کہیں انگلش میں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ان کو بھی اپنا معبود بنا لیا، آج وہ لوگ پوچھتے ہیں ان کو بھی بت بنا کر، اور بہت ساری خرافات میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے جو سینٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پوجنے لگے، ان کے دن منانے لگے۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی وہ چیز آ گئی۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کے پیچھے مت چلو، علم پر چلو، علم کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی تلقین کی۔ تو پچھلوں میں جاہلیت میں فاسق علماء اور جاہل زاہد، ان کی پیروی بھی عام تھی۔ یہ دین اہل ایمان کو علم اور علم کی پیروی کرنے والوں کی پیروی کی تلقین کرتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے پر چل، اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف متوجہ ہوا، میری طرف چل کے آیا، میری طرف جس نے رجوع کیا۔ تو ہم کو ایسے لوگوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہونا چاہیے، ایک تو علم و ایمان کی پختگی ہو، دوسرے یعنی انسان کے پاس تقوی ہو۔ ایسے انسان کو آدمی اپنا مقتدی بنا سکتا ہے، رہبر بنا سکتا ہے۔
صحیح علم اس کے پاس ہو اور اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا وہ ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو. اور ایسے ہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار اللہ کے اولیاء، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے قیامت کے دن، موت کے وقت. کون لوگ ہیں یہ؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے رہے، پرہیزگار بنے رہے، برائیوں سے بچنے والے رہے. جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جو حرام سے بچتا ہو، ایسے کو رہبر بنایا جاتا ہے. سرے سے جس کا عقیدہ ہی غلط ہو اور وہ بالکل بھی تقوی کا اہتمام نہ کرتا ہو، ایسے کو اپنا رہنما نہیں بنایا جاتا ہے. جو نمازیں چھوڑ دے، جو داڑیاں کاٹ لے، جو حرام چیزیں کھاتا ہو، چرس گانجا پیتا ہو، جو عورتوں کو سب کے سامنے کھلے عام دھڑلے سے چھوتا ہو، پردے کی حاجت محسوس نہیں کرتا ہو، نگاہوں کی اس کی کوئی یعنی نیشا کرنا اس کی غد بغر اس کے پاس نہ ہو، ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں، بالکل جہالت ہے. اور مسلمان بناتے ہیں. کہا کہ اگر چھو بھی لے بابا تو بیٹی کی طرح ہے. حالانکہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں، خاص طور سے ہمارے اپنے ملکوں میں ایسے کئی بابا ہیں، ان لوگوں کا سٹنگ آپریشن ہو رہا ہے. ایک سے ایک بابا لائن لگا کے اب جا رہے ہیں. لوگ پہلے ان کے پاس لائن لگا کے جاتے تھے، اب یہ لائن لگا کے پولیس کے پاس جا رہے ہیں. اس طرح کے سارے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کا استحصال کیا ہے. ان سے بچنا چاہیے. سیدھے سادے علماء ہیں، ان کو کچھ نہیں چاہیے، بس ان کو یہ چاہیے کہ آپ کو ہدایت مل جائے بس. ایسے علماء، ان کی پیروی آدمی کرے، ان کے تابع آدمی ہو کر چلے، ان سے دین کو سیکھے، اسی میں نجات اور کامیابی ہے.